میں محمد وعلى محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تھا وہ محمد کا
تارا در زہرا پر
مت ڈھونڈ مزاروں میں تو بات قضا اس کو ملنا ہے تکلم سے ملنا ہے تکلم سے آ جا در زہرا پر کیسے نہ کرے سجدہ تارا در زہرا پر محمد و آل محمد صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ محمد و آل محمد صلوات حدیث سلام کے شروع کی بھائی اللہ پر
صفات دنیا کو اس کو دے شفا زہرا اور تاباشر قرآن کو سب پڑھیں گے جعفر تاباشر قرآن کو سب پڑھیں گے جعفر جس میں خود پڑھے حدیث اللہ کی شریف ہوتا ہے ایک مطلب سے اللہ کی شریف ہوتا ہے مقصد کا محور فاطمہ آیا تطہیر کے مقصد کا محور فاطمہ یعنی شرع عظمت نور پیغمبر یعنی شرع عظمت نور پیغمبر فاطمہ آیا تطہیر کے مقصد کا محور فاطمہ اور ان سے پھیلا دین حق ان سے بڑے نسل رسول ایک کوثر علی اور ایک کوثر فاطمہ ایک کوثر علی اور ایک کوثر فاطمہ آیا
जीवन का इज़हार करते रहे इमाम सिलसिला शहादत खातमे जन्नत फातिमा गुज़ारा सामौलाना खमसा मजालिस का सिलसिला इस मरकज़ी इमाम बारगाह में जारी सारी आज इस सिलसिले की दूसरी मजलिस है। हम ठीक 8 बजे से सिलसिला शुरू कर देते हैं और ठीक 9 बजे जनाब नमाज़ का वज़ीफ़ा शुरू करते हैं। मैं नहायत ही अदब से गुज़ारिश करूँगा जनाब अल्लामा से अली मोहम्मद साहब से आप आएँ हमसे विनम्र होकर आज की दूसरी मजलिस से खिताब मैं नाराए तकबीर नाराए रिसालत नारा जो बाहर मस्जिद से में आपसे गुजारिश है जो अपना बारगाह में खुशी में मोहम्मद वाले मोहम्मद नारे तकबीर नारे रिसालत सुलेमान हैदरी लंका सलावत أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك ونستعينك يا ذا الجود والنعم يا ذا الفضل والكرم يا عالم السر والهمم يا خالق اللوح والقلم يا رب البيت والحرم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني التجلي التام المجد الأتم مالك الحدوث السلطان القدم أبي الأقول والنفوس والبشر وهو إلى الأب القاسم محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخليفته سيد الأولياء والمسيحيين أمير المؤمنين وعلى السيدة المعصومة الجليلة التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فابدت طائرات الأحرف وأئمة البر برمواليها سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روح له الفداء ورواه العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الصراط سیدہ صلی اللہ علیہ اور سیدہ کے محضر میں اور خدا کو واسطہ دیتے ہوئے سیدہ پاک کا اپنے مجموعی کے لیے اور انجمن دعائے ظاہرہ کے جو دوست دنیا سے چلے گئے ان کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا منهم المرصوصين والمرصوصات بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين صلوات خداوند عظیم نے مقدس کتاب میں ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر اے پیغمبر ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا فصل لربک وانحر آپ کو شکرانے کے طور پر اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور نماز کے دوران تکبیر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں بند رکھیں ان شانئک هو الابتر بے شک آپ کا دشمن بے نسل ہوگا
دنیا میں اس کی نسل باقی نہیں رہے گی۔ یہ مجالس، یہ ذکر، یہ سلسلہ خداوند عظیم نے ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے کہ ہم معرفت حاصل کریں حجت الہیہ کی۔ خدا نے جن ہستیوں کو اس کائنات کے لیے اپنی حجت قرار دیا ہے ان کی معرفت ہمارے اوپر فرض قرار دی ہے، چونکہ کل عرض کیا تھا معرفت ہی کے نتیجہ میں ہمارے عمل کی قدر و قیمت پڑتی ہے۔ قدر و قیمت، جتنا عمل بلند ہوگا، جتنی معرفت بلند ہوگی، عمل اتنا ہی بلند ہوگا اور زیادہ اس کی ارزش اور قدر و قیمت ہوگی معرفت کی بنیاد پر کہ انسان کی معرفت کتنی ہے حجت الہیہ جو واسطہ بنا ہے اس کے لیے دین الہی کو بیان کرنے کے لیے، عبادت پہنچانے کے لیے، چونکہ خداوند عظیم راضی نہیں ہے کہ اس کے دین کو بھی اگر مانا جائے تو بغیر حجت الہیہ کے، خدا راضی نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے تو بغیر حجت الہیہ کے۔ خداوند عظیم کسی چیز کو قبول نہیں کرتا ہے اپنی بارگاہ میں جب تک بیچ میں واسطہ حجت الہیہ موجود نہ ہو۔ یہ مقصد ہے، اور اسی واسطے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ غیبت کے دوران معرفت کے لیے خدا سے دعا کریں کہ خداوند عظیم آپ کی معرفت میں اضافہ فرمائے۔ یہ معصوم کی حدیث ہے، زرارہ اس کے راوی ہیں کہ معصوم نے ارشاد فرمایا غیبت کے دوران آپ مسلسل کثرت سے یہ دعا پڑھیے گا کہ جو معروف ہے، آپ نے سنی ہوئی ہے، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک۔ خدایا تو اپنی ذات کی معرفت عطا کر، اگر تیری ذات کی معرفت نہ ہوئی تو میں تیرے نبی کو نہیں پہچان پاؤں گا۔ اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک۔ خدایا اپنے رسول کی معرفت عطا فرما، اگر تو نے اپنے رسول کی معرفت عطا نہ کی تو میں تیری حجت کو نہیں پہچان پاؤں گا۔ اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ خدایا مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا کر، اگر تیری حجت کی معرفت نہ ہوئی تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ حجت الہیہ کی معرفت اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ انسان دیندار تب رہ سکتا ہے جب اس کو حجت الہیہ کی معرفت ہو۔ اور اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، اور یہاں پر حجت الہیہ کہا ہے، اور جس طرح سے خداوند عظیم کی حجت جو ہیں وہ ائمہ طاہرین ہیں، اسی طرح سے خدا کی حجت اس مخلوق کے اوپر سیدہ کے وجود کو بھی قرار دیا گیا ہے۔ سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین، یہ وہ ہستی ہے جو سیدہ قرار دی ہے خداوند عظیم نے، سردار قرار دی ہے خداوند عظیم نے کائنات کی تمام عورتوں کی۔ اول اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، اول کائنات سے لے کر آخر کائنات تک جتنی بھی خواتین ہیں سیدہ سلام اللہ علیہا سب کی سردار قرار دی ہیں خدا نے۔ لہٰذا یہ حجت الہیہ جیسے ائمہ طاہرین حجت ہیں، اسی طرح سے سیدہ پاک بھی حجت الہیہ ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے وہ ہے تو ذکر کیا گیا ہے امام حسن عسکری علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، کہ نحن حجج اللہ علی الخلق وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، ہم ائمہ خدا کی حجت ہے مخلوق کے اوپر، اور ہماری جدہ فاطمہ خدا کی طرف سے ہم ائمہ کے اوپر حجت بنائی گئی۔ یہ روایت جو ہے وہ اگرچہ سند کے لحاظ سے کوئی ایسی ثابت سند نہیں ہے، لیکن جو اس کا مفہوم ہے، جو اس کا مطلب ہے، وہ مختلف روایات سے ثابت ہے، لہٰذا مسلم ہے کہ سیدہ کے وجود کو خداوند عظیم نے ائمہ طاہرین کے لیے حجت قرار دیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔
خداوند عظیم نے اس ہستی کو اتنی عظمتیں عطا کی ہے کہ ائمہ طاہرین پہ حجت خداوند ہے۔ چونکہ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ائمہ سے جب کسی حکم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ یبن رسول اللہ یہ جو آپ حکم بیان کر رہے ہیں یہ کہاں سے ہے، تو دلیل کے طور پر، اپنے علم کے دلیل کے طور پر مصحف فاطمہ کو پیش کرتے ہیں کہ یہ ہماری جدہ کے مصحف میں لکھا ہوا ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ سیدہ سلام اللہ علیہ کی عظمت ہے کہ امام معصوم خداوند عظیم نے جسے کائنات کی حجت قرار دیا ہے وہ اپنے علم کی دلیل کے طور پر سیدہ کے مصحف کو پیش کرتا ہے۔ یہ مصحف سیدہ در حقیقت وہ خداوند عظیم کی طرف سے نازل کردہ حقائق ہیں کہ جس وقت پاک پیغمبر دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بی بی پاک پہ غم و اندوہ کثیر تعداد میں وارد ہوتا ہے، انتہائی غم اور حزن سیدہ پہ وارد ہوتا ہے۔ خداوند عظیم سیدہ کی تسلی خاطر کے لیے جبرائیل کو بھیجتا ہے، فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ وہ جبرائیل بی بی پاک کو آئندہ کے حوالے سے خدا کی طرف سے پیغام پہنچاتا ہے، اور بی بی پاک مولا علی سے فرماتی ہیں کہ یا علی جو میں آپ کو لکھواتی جاؤں اسے آپ لکھتے جائیے۔ تو علی لکھنے والے ہیں اور سیدہ لکھوانے والی ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ عظمت تو پھر یہ ہوئی نا کہ علی جیسی ہستی اس علم الہی کو لکھ رہی ہے جو خدا نے خصوصیت کے ساتھ سیدہ کے لیے نازل کیا ہے۔ اس میں معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حتیٰ عرش الخدش، یہ پوری شریعت اس میں موجود ہے، حتیٰ اگر کوئی آپ کے جسم پہ خراش لگاتا ہے اس کی کتنی دیت بنتی ہے وہ بھی ہماری جدہ کے مصحف میں موجود ہے۔ پوری شریعت موجود ہے، پورے قیامت تک کے آنے والے حکمران کون کون سے حاکم بنیں گے وہ اس مصحف میں موجود ہے۔ خدا نے بہت زیادہ علم ہے جو اس مصحف کی شکل میں سیدہ کو ارشاد فرمایا ہے، اور مولا علی جیسی ہستی اس میں کہا کرتا ہوں کہ عظمت سیدہ کہ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ علم سیدہ سلام اللہ علیہا وہی علم الہی ہے جو ذات علی میں پایا جاتا تھا۔ یا علی یا علی، امیر المومنین کا علم جو ہے وہ شیخ صدوق نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ انا علم اللہ، علی نے فرمایا کہ میں علم خدا ہوں، یعنی میرا علم، میری ذات خداوند عظیم نے اپنے خاص علم کے لیے مرکز و محور بنا دی ہے۔ تو جو علم الہی ذات امیر المؤمنین میں پایا جاتا ہے وہی علم الہی ذات سیدہ میں پایا جاتا ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ صدیق اکبر اس کائنات میں صرف ایک ہستی ہے، وہ ہے امیر المؤمنین، اور صدیقہ کبریٰ اس کائنات میں صرف ایک ہستی ہے، وہ ہے فاطمۃ الزہرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا لو لم یخلق علی لما کان لفاطمہ کفون علی وجہ الارض آدم ومن دونہ، اگر علی خلق نہ ہوتے تو زہرا کا اس کائنات میں کوئی کفو نہیں تھا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ ہے صدیقہ کبریٰ، اور ان کا شوہر صرف اور صرف صدیق اکبر ہو سکتا ہے، اور اس کائنات میں صدیق اکبر، یہ نبیوں کے بعد ہوتا ہے چونکہ اس کائنات میں صرف صدیق اکبر جو ہے وہ علی ابن ابی طالب یا علی یا علی۔ اور سنن ابن ماجہ میں یہ روایت ہے، سنن کا نام جو ہے واضح صحیح ستہ میں موجود ہے، جو 6 کتابیں ہیں جن کو صحیح ترین کہا گیا ہے باقی کتابوں کی بنسبت، جو مکمل صحیح جن کو قبول کیا گیا ہے وہ بخاری اور مسلم ہے، لیکن باقی چاروں کتابیں بھی دوسری کتب کی نسبت صحیح ہیں۔ ابن ماجہ نے اپنی اس سنن میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ مولا علی نے یہ ارشاد فرمایا انا صدیق الاکبر، میں علی صدیق اکبر ہوں۔ اگلا جملہ میں نہیں کہتا ہوں کہ میرے بعد یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، علی کے علاوہ
صدیق اکبر ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے، چونکہ پاک پیغمبر نے فرمایا صدیق اکبر صرف اور صرف علی ابن ابی طالب ہیں۔ اور یہ ذکر بھی کیا کل، شاید پتہ نہیں یہ حدیث میں نے ذکر کی ہے یا نہیں، کہ پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ الرکبان یوم القیامہ ونحن اربعۃ، قیامت کے دن جو سوار ہستیاں ہوں گی وہ ہم 4 ہوں گے۔ فرمایا میں سوار ہوں گا براق کے اوپر، جناب حضرت صالح سوار ہوں گے اپنے ناکا کے اوپر، اور میرے چچا حمزہ سوار ہوں گے میرے ازبا ناکا کے اوپر، اور علی سوار ہوں گے جنت کے خاص ناکا کے اوپر۔ اور فرمایا کہ جس وقت علی اس ناکا پہ سوار ہو کر کے داخل ہوں گے محشر میں، اور لوگ دیکھیں گے، محشر والے جب دیکھیں گے نا تو کہیں گے کہ ما ھذا ملک الا ملک مقرب و نبی مرسل، کہ یہ یا تو کوئی فرشتہ ہے، مقرب فرشتہ ہے خدا کا، یا یہ مرسل نبی ہے، لیکن خدا کی طرف سے عرش سے آواز آئے گی ما ھذا ملک مقرب ولا نبی مرسل بل الصدیق الاکبر علی ابن ابی طالب، نہ یہ ملک مقرب ہے نہ نبی مرسل ہے، بلکہ یہ صدیق اکبر علی ابن ابی طالب، یا علی یا علی۔ لہذا صدیق اکبر صرف علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ وجہ ہے کہ سیدہ کا کوئی اور کفو نہیں بن سکتا سوائے امیر المؤمنین کے، جو کہ سیدہ ہیں صدیقہ کبریٰ۔ اور صدیق کی ایک پہچان ذکر کی گئی ہے۔ عام طور پر صدیق کے معنی اگر پوچھے جائیں تو کہا جاتا ہے کہ جو بہت زیادہ کسی کی تصدیق کرے، کبھی جھوٹ نہ بولے، وہ صدیق ہوتا ہے۔ یعنی اس کا قول اور عمل ہمیشہ برابر ایک جیسے رہیں، اس کا عمل قول کے خلاف نہ ہو، اس کا قول اس کے عمل کے خلاف نہ ہو، اسے صدیق کہا جاتا ہے۔ اہل لغت نے صدیق کے یہی، اگر یہ معنی ہو تو یہ تو پھر بہت سے لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ کتنے ہیں جنہوں نے زندگی میں جھوٹ ممکن ہے نہ بولا ہو، اور کتنے ہیں جو ایمان لانے کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ ایسے لوگ، جناب ابو ذر کی خصوصیت ہی پاک پیغمبر نے یہی ذکر کی ہے کہ یہ زمین و آسمان کے درمیان میں ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے۔ اصدق اللہجۃ من ابی ذر، اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے۔ تو سچ تو بولنے والے رہے ہیں تاریخ میں، لیکن جو صدیق کی خصوصیت ہے کہ پہلے کہا الصدیقون ثلاثۃ، صدیق 3 ہیں لیکن صدیق اکبر صرف 1 ہے۔ یہ کون ہوتا ہے جو صدیق اکبر کہلا سکتا ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ازالۃ الخفا میں اس کی تعریف ذکر کی ہے کہ صدیق کہتے کسے ہیں؟ فرمایا الصدیق من کانا شبیہا بالانبیاء فی اصل فطرتہ، صدیق وہ ہوتا ہے جو اپنی اصل فطرت کے لحاظ سے نبیوں سے مشابہت رکھتا ہو، اسے صدیق کہا جاتا ہے۔ اب ایک ہی ہستی ہے کائنات میں جس میں سارے نبیوں کے صفات، پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اگر آدم کا علم دیکھنا ہو، نوح کا علم دیکھنا ہو، جناب حضرت ابراہیم کا خلت کو دیکھنا ہو، موسیٰ کی ہیبت کو دیکھنا ہو، عیسیٰ کے زہد کو دیکھنا ہو، محمد کے کمال کو دیکھنا ہو، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ ابن ابی طالب، علی کو دیکھو، سارے نبیوں کا کمال نظر آ جائے گا۔ یا علی یا علی۔ لہٰذا عمل کے لحاظ سے اور کردار کے لحاظ سے بھی جو ثابت ہے صدیق اکبر ہونا، صرف علی ابن ابی طالب، یعنی نبیوں کے صفات جس ہستی میں پائے جائیں وہ صدیق اکبر ہے۔ تو جب صدیق اکبر کی یہ پہچان ہے کہ تمام نبیوں کے صفات اس کی ذات میں جمع ہونے چاہیے، تو سیدہ سلام اللہ علیہ صدیقہ کبریٰ ہے، یعنی یہ وہ ہستی ہے کہ جس میں اسی طرح سارے کمالات نبیوں کے پائے جاتے ہیں جیسے ذات علی میں پائے جاتے ہیں سارے کمالات، باوجود اس کے کہ یہ ہستی، میں نے عرض کیا تھا کل، نہ امام نہ نبی نہ رسول ہے، لیکن کمالات جو ہیں وہ منصب کی وجہ سے نہیں ہیں، چونکہ امام ہے یا نبی ہے یا رسول ہے اس لیے کمالات ہیں، نہ کمالات ہوتے ہیں ولایت کی وجہ سے، اس منصب کی وجہ سے نہیں ہے، اور ولایت سیدہ کو اسی طرح حاصل ہے جیسے ولایت علی ابن ابی طالب کو حاصل ہے۔ لہٰذا سیدہ سلام اللہ علیہ ولیہ ہیں، خداوند عظیم نے 9 نام قرار دیے ہیں اپنی بارگاہ سے سیدہ پاک کے لیے۔ ائمہ طاہرین کے اہل بیت کے نام خداوند عظیم نے خود ذکر کیے،
امام صلی اللہ علیہ وسلم، امام صلی اللہ علیہ وسلم، پاک پیغمبر، مولا امیر، یہ سب نام خداوند عظیم نے خود قرار دیے ہیں، لیکن یہ ایک واحد ہستی ہے کہ جس کے لیے خدا نے 9 نام اپنی بارگاہ سے قرار دیے ہیں۔ فاطمہ، زہرا، میمونہ، مبارکہ، محدثہ، راضیہ، مرضیہ، یہ ہانیہ، یہ وہ نام ہے جو خداوند عظیم خود قرار دے رہا ہے۔ یعنی ذات سیدہ میں جو کمالات پائے جاتے ہیں، ہر نام سیدہ کے کمالات کو بیان کرنے کے لیے خدا نے قرار دیا ہے۔ اتنے کمالات تو زیادہ تھے کہ خدا نے 9 نام سیدہ کے لیے قرار دیے ہیں۔ فاطمہ، وجہ ذکر کی ہے، معصوم نے وجہ بیان کی ہے کہ کیوں آپ کو فاطمہ، لما سمیت فاطمہ، آپ کو فاطمہ کیوں کہا گیا ہے؟ 2 وجہ معروف ہیں، ایک ذکر کی گئی ہے لأن الناس فتموا عن معرفتها، آپ کو فاطمہ اس لیے کہا گیا کہ لوگ آپ کی معرفت کا ادراک ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ واقعاً انسان کے لیے مشکل ہے، اگر خود آپ کی اولاد طیب پاک بیان نہ کرے تو ہمیں بھی کیا اندازہ ہو سکتا ہے آپ کی عظمتوں کا۔ لیکن ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ آپ کی اولاد نے آپ کے حوالے سے، آپ کے بابا نے آپ کے حوالے سے بہت کچھ فرمایا ہے کہ ہمیں ایک اندازہ آپ کے ان پہلوؤں کا، یہ جو خداوند عظیم نے عظیم پہلو آپ کی ذات میں قرار دیے ہیں، ہمیں ایک اندازہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا پاک پیغمبر کو ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، یہ آپ کے لیے خیر کثیر ہے میرے نبی، یہ وجود مقدس آپ کے لیے خیر کثیر ہے، یعنی نعمت ہے خداوند عظیم نے جو عطا کی، ہدیہ ہے خداوند عظیم کی طرف سے، خصوصی ہدیہ۔ کل میں نے بیان کیا تھا کہ عطیہ، انا اعطینا، ہم آپ کو ایک عطیہ دینا چاہتے ہیں میرے نبی، تو یہ نعمت ہے خدا کی، ہدیہ ہے خداوند عظیم کا، جس کا مقام خداوند عظیم نے اپنی بارگاہ میں شجرہ طوبہ میں قرار دیا، عرش میں قرار دیا۔ پاک پیغمبر نے ایک مرتبہ سیدہ کے کچھ معرفت کے پہلو اپنے خاص اصحاب کو ارشاد فرمائے تھے، تشریف لائے، بعض اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، پاک پیغمبر نے آ کر فرمایا ان اللہ خلق ابنتی فاطمہ قبل ان یخلق الارض والسماء، خدا نے میری بیٹی فاطمہ کو زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے خلق کیا۔ خصوصیت کے ساتھ کیوں بیان کر رہے ہیں پاک پیغمبر؟ ایک بات ذہن میں رہے، کسی ہستی کا نام لینا، ائمہ کی والدہ ہے، انبیاء کی والدہ ہے، یہ کوئی دین کی روش نہیں ہے۔ آپ کو کتنے نبیوں کی ماؤں کے نام آتے ہیں؟ ضرورت نہیں ہے۔ نبیوں کی ماؤں کے نام کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ ائمہ کی والدہ کے نام کا کسی سے کیا تعلق ہے؟ لہذا دین بیان نہیں کرتا ہے، قرآن بیان نہیں کرتا ہے، حدیث بیان نہیں کرتی ہے۔ جہاں پہ ہلکا سا ذکر کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ حضرت موسیٰ کی ماں کہہ دیتے ہیں کہ اس کی ماں کو ہم نے کہا کہ موسیٰ کو تم پانی میں ڈال دو، خدا اس کی حفاظت کرے گا، اتنا ذکر کر دیتا ہے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ آپ کو نبیوں کی ماؤں کا نام نہیں پتہ ہے، آپ کو ائمہ طاہرین زیادہ تر والدہ گرامی کا نام پتہ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دین ضرورت نہیں محسوس کرتا اس طرح سے نام ذکر کرنے کی۔ مولا امیر کے کتنے بیٹے تھے؟ اب لوگوں کو تو نہیں پتہ ہے کہ مولا امیر کے کتنے بیٹے تھے، وجہ کوئی نہیں ہے ان کے نام ذکر کرنے کی۔ پاک پیغمبر کے کتنے چچا تھے، وجہ کوئی نہیں ہے سب کے نام ذکر کرنے کے۔ اگر ان میں سے کسی ہستی کے نام کو ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس ہستی کی ذات میں کوئی ایسی خصوصیت ہے کہ خدا اس کا نام ذکر کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے وہی قرآن جو نبیوں کی ماؤں کے نام ذکر نہیں کرتا ہے، حضرت عیسیٰ کی ماں کا نام 20 بار سے زیادہ قرآن میں ذکر کرتا ہے۔ جب بھی حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ جو مریم کا بیٹا ہے، یا مریم، خود خطاب کیا بلا واسطہ حضرت مریم کو۔ اس کا مطلب ہے کہ ذات مریم میں کوئی بات تھی جو خداوند عظیم حضرت مریم کا نام لے رہا۔ آپ دیکھیے حضرت مریم کی جو والدہ تھی نا، خداوند عظیم نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو، ان کے والد کو، کہ ہم آپ کو ایک بیٹا دینے والے ہیں، اس کے لیے تیار ہو جائے۔ حضرت عمران کو خدا کا یہ وعدہ ہے کہ ہم آپ کو ایک بیٹا دینے والے ہیں۔ خدا نے کیا کیا؟ بیٹی دی حضرت مریم، اور حضرت مریم سے خداوند عظیم نے عیسیٰ کو دنیا میں بھیجا۔ یعنی وہ حضرت مریم کا نام اس لیے لے رہا ہے
کہ وہ حجت الہیہ جو خدا دنیا میں دینا چاہتا ہے حضرت مریم کو اس کا واسطہ بنا رہا ہے۔ لہذا معصوم نے ارشاد فرمایا کہ مریم دی وعدہ کیا تھا کہ میں حجت الہیہ دے رہا ہوں، باپ سے وعدہ کیا تھا حضرت مریم کے، اور بیٹی دے دی، اس لیے کہ وہ بیٹی واسطہ اور وسیلہ بن رہی ہے حضرت عیسیٰ کو دنیا میں لانے کے لیے۔ تو فرمایا کہ عیسیٰ من مریم و مریم من عیسیٰ و شیء واحد، مریم عیسیٰ سے ہے اور عیسیٰ مریم سے ہے، دونوں ایک ہی تو چیز ہیں۔ خدا نے اگر پیغمبر کی زبان سے بار بار نام فاطمہ ذکر کیا ہے تو اس لیے کہ اپنی حجت الہیہ سیدہ کے ذریعے سے دنیا کو عطا کرنا چاہتا تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی، یا علی یا علی، زندہ آباد زندہ آباد، مرد آباد مرد آباد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ورنہ آپ کی دختر طیبہ پاک حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کتنا نام ذکر کیا مولا امیر نے یا شہزادوں، کبھی بھی نہیں ذکر کیا، لیکن بی بی پاک کا نام بار بار لیا، پاک پیغمبر نے پہچان کروائی، اما ابنتی فاطمہ لو لم یخلق علی لما کان لفاطمہ، یہ بار بار نام لیا، حضرت مریم کا بار بار نام لیا۔ اس کا مطلب ہے ان ہستیوں کی ذات میں کوئی خاص بات تھی، خدا اس لیے ان ہستیوں کا بار بار نام لے رہا، وہ ہے کہ حجت الہیہ جو اس کائنات کو عطا کرنا چاہتا ہے وہ ان ہستیوں کے ذریعے سے۔ دیکھیں پاک پیغمبر پہچان کرواتے ہیں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی، جب اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجہ، جب پہچان کروانا چاہتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ مہدی المہدی من اطرتی من ولد فاطمہ، امام مہدی میری اطرت ہے فاطمہ کی اولاد میں سے، یعنی مہدی کے وجود پہ خود فخر ہے۔ کل میں نے یہ روایت جو ہے اشارہ کیا تھا، پوری روایت بیان نہیں کی تھی کہ کس طرح سے پاک پیغمبر کو وہ یہودی نے کہا کہ آپ میں کیا خصوصیت ہے کہ آپ موسیٰ کے اوپر فضیلت رکھتے ہوں، جبکہ حضرت موسیٰ جو ہیں وہ کلیم خدا تھے، اور بادل جب چلتے تھے تو بادل ان کے سائے رکھتے تھے، سر کے اوپر سایہ کرتے تھے بادل، تو آپ کو کیا خصوصیت حاصل ہے؟ یہ جب یہودی نے بات کہی تو پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ سنو یہودی، اپنی تعریف کرنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھ میں اور نبیوں میں فرق کیا ہے۔ فرمایا جس وقت آدم نے ترک اولا کیا تھا نا بارگاہ خدا میں، تو جب تک آدم نے خدا کو میرا اور میری آل کا واسطہ نہیں دیا، خدا نے آدم کو معاف نہیں کیا تھا۔ نوح کی کشتی جب بھنور میں پھنسی تھی، جب تک نوح نے خدا کو میرا اور میری آل کا واسطہ نہیں دیا تھا، خداوند عظیم نے نجات نہیں دی تھی۔ آدم جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، جب تک ابراہیم نے خدا کو میرا اور میری آل کا واسطہ نہیں دیا، خدا نے آگ کو گلزار نہیں کیا تھا۔ اور موسیٰ اگر کلیم ہے تو سن لو یہودی، آج اگر دنیا میں آ جائے اور موسیٰ میرے اوپر ایمان نہ لے آئے تو اسے کلیم ہونا ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں دے گا۔ اور سنو یہودی، وہ آخر الزمان ہوگا، میرا بیٹا مہدی دنیا میں آئے گا اور عیسیٰ آسمان سے اتر کر میرے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں شامل ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ لہٰذا یہ عظمت ہے امام زمانہ کی، لیکن پہچان کیا کروائی ہے؟ من ولد فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں امام مہدی بھی۔ لہٰذا سیدہ سلام اللہ علیہ کی یہ عظمتیں ہیں کہ 11 امام خداوند عظیم نے قرار دیے ہیں، تو سیدہ کے ذریعے سے اس کائنات میں جیسے حضرت عیسیٰ کو بھیجنے کے لیے خدا نے حضرت مریم کو وسیلہ بنایا اور بار بار مریم کا ذکر کیا ہے قرآن کریم میں، اسی طرح 11 ائمہ کے لیے خداوند عظیم ذریعہ سیدہ کو بناتا ہے اور بار بار پاک پیغمبر سیدہ کا ذکر کرتے ہیں۔ بلکہ معصوم نے ارشاد فرمایا ہے
کہ مریم کا ذکر بھی قرآن کریم میں یہ سیدہ کے مثال کے طور کے اوپر کیا گیا ہے، یہ سیدہ کی مثال ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ کے، یہ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ بالکل جو حضرت مریم کے لیے ہے کہ فرشتے آتے تھے حضرت مریم سے کہتے تھے ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرک واصطفیٰ کے علی نساء العالمین، بالکل فرشتے جب سیدہ عبادت کے لیے کھڑی ہوتی تھی اسی طرح سے فرشتے آتے تھے اور جناب سیدہ کے لیے یہی خطاب کرتے تھے ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرک واصطفیٰ کے علی نساء العالمین، کہ خدا نے آپ کا انتخاب کر لیا ہے، آپ کو طہارت عطا کی ہے اور آپ کا کائنات کی عورتوں پہ استفاء کیا ہے خدا بندے عظیم۔ حضرت مریم کے لیے بھی 2 مرتبہ کہا ان اللہ اصطفیٰ کے، وہ پہلا جو استفاء کے کہا ہے نا، خدا نے آپ کا انتخاب کیا ہے، حضرت عیسیٰ کو دنیا میں بھیجنے کے لیے خدا نے حضرت مریم کا انتخاب کیا تھا، 11 ائمہ کو دنیا میں بھیجنے کے لیے خدا نے سیدہ کا انتخاب کیا ہے، اس لیے کہا ان اللہ اصطفیٰ کے، خدا نے آپ کا استفاء کیا ہے۔ سیدہ سلام اللہ علیہا، آپ دیکھیے بالکل تمام پہلو جو سیدہ کی ذات میں ہیں، ائمہ طاہرین کے کمالات سب کے سب سیدہ کی ذات میں نظر آتے ہیں۔ عبادت کا پہلو آپ دیکھ لیجئے، یہ جو سورہ دہر نازل ہوئی ہے، خوب یہ واقعہ تو آپ کو معروف ہے کہ کس طرح سے شہزادے مریض ہو جاتے ہیں، پاک پیغمبر کے پاس لے گئے مولا امیر، تو فرمایا کہ روزوں کی منت مانیے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ یہ صرف ہماری تربیت کی خاطر ہے تاکہ ہمیں خدا کے ساتھ ربط کرنے کے لیے راستہ پتہ ہو کہ کیسے خدا کے ساتھ ہم اپنی حاجات کو پیش کرنا چاہتے ہیں، اپنی ضروریات کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے کہ کل ایک حدیث کی طرف اشارہ کیا تھا کہ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی تمہیں خدا کے پاس حاجت درپیش ہو، خدا سے کوئی کام کروانا چاہتے ہیں، کوئی حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں، تو وضو کریے اور تشریف لائیے مسجد میں آ کر کے 2 رکعت نماز پڑھیے اور اس کے بعد خدا سے جو دعا کا ادب ہے، درود پڑھیے، آل محمد کا واسطہ دیجئے، خداوند عظیم سے دعا کریں، خدا دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ انداز ہے۔ معصوم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ اس طرح سے خدا کی بارگاہ میں اپنے ادب کو عرض کریے، اور اسی طرح سے روزے، فرمایا کہ شہزادوں کے لیے شفا چاہتے ہیں تو فرمایا روزوں کی منت مان لیجئے، منت مان لی۔ میں ایک آخر میں جملہ ہے صرف اس کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں سیدہ کے حوالے سے۔ یہ سورہ دہر میں آپ جانتے ہیں، آپ نے پڑھی ہے، بار بار پڑھی ہے، سورہ دہر میں خداوند عظیم نے جنت کی ساری نعمتوں کا ذکر کیا لیکن حوروں کا ذکر نہیں کیا ہے خداوند عظیم۔ یہ مفسرین اہل سنت نے بھی یہ لکھا ہے کہ حوروں کا تذکرہ نہ کرنے کی وجہ سیدہ کا وجود ہے، احترام سیدہ میں خداوند عظیم اس نعمت کا ذکر ہی نہیں کرتا ہے پورے سورہ۔ یہ ہے مقام سیدہ سلام اللہ علیہ، اس کے احترام میں خداوند عظیم حوروں کا تذکرہ نہیں کرتا ہے، چونکہ سیدہ موجود ہے اس مجموعہ میں جس کے لیے یہ سورہ دہر نازل کیا ہے خداوند عظیم نے۔ خدا نے جو ہے وہ جس طرح کے واقعہ ہوا، روزے رکھے گئے، افطار کے ٹائم جو ہے پہلے ایک یتیم آ گیا، پھر مسکین آ گیا، پھر اسیر آ گیا۔ اب جانتے ہیں کہ وہ پہلے جو 2 دن آئے تھے وہ مسلمان تھے، مانگنے والے یتیم اور فقیر جو ہیں یہ مسلمان تھے، لیکن جو تیسرے دن آیا ہے نا وہ اسیر تھا، یہ کافر تھا، یہ مسلمان نہیں تھا۔ اب آل محمد کے سخاوت کا انداز دیکھیں کہ جتنا تیار ہوا تھا کھانا 5 روٹیاں، وہ سب کی سب اٹھا کر پہلے دن مانگنے والا جو مسلمان تھا پوری 5 کی 5 دے دی، دوسرے دن مانگنے والا بھی مسلمان تھا اسے بھی 5 دی، تیسرے دن مانگنے والا کافر ہے لیکن اسے بھی اتنا ہی عطا کرتے ہیں جتنا پہلوں کو عطا کیا تھا۔ یہ ہے عظمت آل محمد۔ لہٰذا ضرورت مند میں کبھی یہ مت دیکھیے کہ یہ کون ہے، یہ بات معصومین نے ہمیں ارشاد فرمائی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج، تشریف لے جا رہے تھے، حج پہ خادم ساتھ تھا اور راستے میں دیکھا کہ ایک شخص جو ہے الٹا پڑا ہوا ہے ایک لکڑی کے اوپر، پیاس کی وجہ سے پانی نہیں تھا۔ حضرت نے اپنے خادم کو کہا کہ جلدی کرو، جاؤ اس کو پانی پلاؤ، اور لباس سے نظر آ رہا تھا کہ یہ عیسائی ہے۔ تو اس خادم نے عرض کیا کہ ابن رسول اللہ یہ عیسائی ہے، فرمایا کوئی فرق نہیں کرتا، اس وقت ضرورت مند ہے، یہ انسان ہے، تم جاؤ اسے عطا کرو، پانی عطا کرو۔ معصوم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی سائل مانگنے والا آ جاتا ہے، پیشہ ور نہیں، اس کی حوصلہ شکنی کی گئی،
منع کیا معصومین نے، یہ جو پیشہ ورگدہ گر ہیں اس کو نہ دیجیے، معاشرے کے لیے لعنت ہے۔ ایک دن مولا تشریف لے گئے، مولا امیر المومنین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج، اپنی حکومت کے دوران بازار تشریف لے گئے، دیکھا ایک بوڑھا بھیک مانگ رہا ہے۔ حضرت بہت شدید غصے میں آ گئے، میری حکومت میں یہ کیوں بھیک مانگ رہا ہے؟ عرض کیا گیا مولا یہ عیسائی ہے، یہ مانگ رہا، تو کوئی ڈر نہیں۔ فرمایا نہیں، یہ جوان تھا، آپ نے اس کی قوت سے فائدہ اٹھایا ہے، اب جب بوڑھا ہو گیا ہے تو اسے بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے، یہ انصاف نہیں ہے۔ علی کی حکومت میں عدل و انصاف کا اس طرح سے خیال کیا جاتا ہے، آپ کو یہ انصاف اس کائنات میں کبھی نظر نہیں آ سکے گا، مگر جب علی کا بیٹا تشریف لائے گا پھر انصاف اور عدل علی نظر آئے گا۔ عدل امیر المؤمنین سخت تھا واقعاً، بعض دفعہ اپنے افراد برداشت نہیں کر سکتے تھے، اتنا عدل جو ہے مولا امیر کا سخت تھا۔ جناب عقیل نے کہا تھا نا کہ پیسے زیادہ کریں، جو بیت المال سے مجھے ملتے ہیں وہ کم ہیں، 3 درہم دوسرے مسلمانوں جتنے سب کو ملتے تھے، جناب عقیل کو بھی ملتے تھے، اور اس نے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے مولا علی کی دعوت کی ایک دن، تو پھر وہ اپنی عرض بھی پیش کر دی کہ ذرا عطا زیادہ کریں، یہ کم ہے۔ فرمایا کہ یہ کہاں سے پیسے لیے جو آج دعوت کی ہے؟ اس نے کہا انہی سے بچائے ہیں، اس کا مطلب ہے جو ملتے ہیں وہ بھی زیادہ ہیں، کم کر لیا مولا امیر نے۔ اور جب اصرار کیا تو ارشاد فرمایا کہ یہ بیت المال کے صندوق پڑے ہوئے ہیں، جاؤ تالے توڑو اور مال اٹھا لو۔ اس نے کہا نہیں، یہ تو چوری ہے، یہ تو میں نہیں کر سکتا ہوں۔ فرمایا تم خود چوری نہیں کرنا چاہتے ہو، علی سے کہتے ہو کہ میں تمہیں وہ اٹھا کر کے دے دوں، بیت المال مسلمین کیسے دے دوں؟ طلحہ و زبیر آئے تھے مولا علی کے پاس کہ ہم نے آپ کا ساتھ دیا، لہذا آج حکومت آ گئی ہے تو ہمیں حصہ ملنا چاہیے۔ مولا علی نے قبول نہیں کیا تھا، چراغ بجھا دیا تھا جب اپنی گفتگو کرنا چاہتے تھے، مولا علی نے بیت المال کا چراغ بجھا دیا تھا۔ انہوں نے کہا یہ جلتا رہتا یا علی، بات کرنی تھی۔ فرمایا نہیں، بات تو بغیر چراغ کے ہو سکتی ہے، یہ بات چونکہ ہماری بیت المال سے متعلق نہیں ہے، اپنی ذاتی گفتگو ہے، لہٰذا علی بیت المال کا خرچہ چراغ جلانے کے لیے بھی نہیں کرے گا۔ یا علی یا علی، دنیا ایسا عدل کہاں سے لائے گی؟ ایسا دین پرور شخص اس کائنات میں دنیا کہاں سے لائے گی؟ یہی وجہ ہے کہ یہ نمونہ خداوند عظیم پھر دنیا کو دکھائے گا جب آپ کے بیٹے کی مہدی کی حکومت آئے گی، پھر وہی عدل و انصاف ہوگا کہ حکومت علوی کے نمونے نظر آ جائیں گے کائنات میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ آل محمد کی حکومت اسی طرح سے ہے، اگر قائم ہو جاتی یقین کریں کہ دنیا کا انداز ہی اور ہوتا۔ دنیا اگر علی کو مان لیتی، حضرت سلمان نے بڑی خوبصورت یہ بات کہی تھی، پاک پیغمبر کی شہادت کو تیسرا دن تھا، مسجد میں آ کر بلند کھڑی جگہ ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے بلند، اور فرمایا کہ دیکھو لوگوں کون، میں پہچانو مجھے کون، میں سلمان ہوں، میں پیغمبر کا صحابی ہوں، آؤ میں تمہیں وہ بتاؤں جو میں نے خود پاک پیغمبر کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ان کانوں سے سنا ہے پاک پیغمبر کو فرماتے ہوئے اور آنکھوں سے دیکھا ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں۔ اور پھر حدیثیں مولا علی کی فضیلت میں حدیثیں بیان کرنا شروع کر دی، اور پھر آخر میں فرمایا لو ولیتموہا علیا، اگر تم علی کو ولی مان لیتے تو خدا کی نعمتیں آسمان سے بھی برستی، زمین سے بھی ابھر پڑتی نعمتیں۔ یا علی یا علی، اگر تم علی کو ولی مان لیتے تو ساری کائنات میں نعمتیں ہی نعمتیں ہوتی۔ فرمایا یہ آسمان میں جو پرندے اڑ رہے ہیں نا، یہ بھی تمہاری بات مانتے، سمندر میں جو مچھلیاں ہیں نا وہ بھی تمہاری بات مانتی اگر علی کی ولایت کو مان لیتے۔ لہذا یہ برکتیں آل محمد کے وجود میں تھیں، خداوند عظیم نے قرار دی تھی، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر اہل ایمان لے آتے، کسی جگہ کے رہنے والے لوگ ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم زمین و آسمان کی برکتوں کے منہ کھول دیتے ان کے اوپر۔ اتنی برکتیں خدا کہتا ہے کہ ہم انہیں عطا کرتے۔ سب سے بڑی نعمت جو خدا عطا
کی تھی اس انسانیت کو، وہ نعمت ولایت امیر المؤمنین تھی۔ اس نعمت کے انکار کا مطلب تھا خدا کی ساری نعمتوں اور برکات کا انکار کرنا۔ خداوند عظیم نے اس ہستی کے لیے کہا کہ یہ فاطمہ کا کفو ہے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا، میں عرض کر رہا تھا کہ بعض خاص اصحاب تھے جس وقت پاک پیغمبر نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ ان اللہ خلق ابنت فاطمہ قبل ان یخلق الارض والسماء، خدا نے میری بیٹی کو زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے خلق کیا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ الیست ہی انسیہ، تو کیا آپ کی بیٹی انسان نہیں ہے؟ فرمائے انہا حوراء انسیہ، یہ انسان عام انسان نہیں ہے، یہ حور ہے جسے خدا نے انسان بنا کر کائنات میں بھیجا۔ یہاں سے ایک حقیقت کا پتہ چلتا ہے، سیدہ سلام اللہ علیہ وجود کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ وجود مبارک در حقیقت ایک خاص نور سے خلق ہوا ہے۔ خدا نے زمین پر اسے بھیجا ہے اپنی اپنے حجت جتنے بھی اس کے الہی حجتیں ہیں ان کو زمین پہ بھیجنے کے لیے سیدہ کو واسطہ بنا کر کے کائنات میں بھیجا ہے۔ لہٰذا اگلا سوال کیا گیا کہ این کانت، کہاں پہ تھی؟ چونکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انہا حوراء انسیہ، یہ حوراء انسیہ ہیں، خلقہا من نورہ قبل ان یخلق آدم، کہ خدا نے ایک خاص نور سے سیدہ کو خلق کیا تھا آدم کی خلقت سے پہلے۔ اب اگلا سوال کیا این کانت فاطمہ، یا رسول اللہ جب ابھی زمین و آسمان بھی خلق نہیں ہوئے تھے، آدم بھی خلق نہیں ہوئے تھے، تو این کانت، تو فاطمہ کہاں پہ تھی؟ تو فرمایا فی حقت تحت ساق العرش، خداوند عظیم نے اپنے عرش کے اندر ایک خاص نورانی مقام قرار دیا تھا، وہاں پہ میری بیٹی کے نور کو قرار دیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج، یعنی وہاں پہ عالم نورانیت میں بھی خدا نے ایک خاص امتیاز، الگ تھلگ بالکل نور سیدہ کو ایک خاص نورانی مقام میں خدا نے قرار دیا۔ یہاں پہ اگلا سوال تھا فما کان طعامھا، یا رسول اللہ بی بی پاک کا وہاں پہ طعام کھانا کیا تھا، خوراک غذا کیا تھی؟ فرمایا کان طعامھا التسبیح والتقدیس والتحمید والتحلیل، وہاں پر میری بیٹی کی غذا جو خدا نے قرار دی ہے اپنی تسبیح اور ذکر خدا کو خوراک قرار دیا ہے فاطمہ الزہرا کا، یعنی وہاں پہ بھی جو خاص تربیت خدا کی طرف سے ہوئی ہے نور سیدہ کی، وہاں پہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ وہ ذکر مقدس ہے جو سیدہ کی خوراک اور طعام قرار دیا ہے عالم نورانیت میں خداوند عظیم نے۔ یہ عظمت سیدہ ہے کہ دعا ہے، زیارت ہے جو سید ابن طاؤس نے الاقبال میں ذکر کیا بی بی پاک کی، علامہ مجلسی نے بہار الانوار کی جلد نمبر 97 میں اس زیارت کو نقل کیا، چونکہ سیدہ کی ساری زیارات ہیں اور بھی زیارات جو ہیں وہ اسی جلد میں بہار الانوار میں ذکر کی گئی ہے۔ اس میں ایک جملہ ہے شرفت مولدہا بنساء الجنت، بار الہ تو نے فاطمہ کی ولادت میں جو شرف عطا کیا ہے لوگوں کے سامنے، وہ جنت کی 4 بزرگ ہستیوں کو زمین پر بھیجنے کا۔ یہ خدا نے کام کبھی نہیں کیا کسی کے لیے۔ جب سیدہ دنیا میں آتی ہے تو جنت کی 4 بزرگ ہستیاں دنیا میں بھیجی جاتی ہیں۔ اگلا جملہ ہے وَسَلَلْتَ مِنْهَا أَنْوَارَ الْأَئِمَّةِ، خدایا تو نے سیدہ کے وجود سے 11 اماموں کے نوروں کو خارج کیا۔ سللت منہا، خود کتنا عظیم نور ہوگا کہ خدا 11 ائمہ کے نور کو ذات سیدہ سے خارج کرتا ہے۔ وَأَرْخَيْتَ دُونَهَا حِجَابَ النُّبُوَّةِ، یہ جملہ ہے کہ جو زیادہ آسان نہیں ہے سمجھنا۔ وَأَرْخَيْتَ دُونَهَا حِجَابَ النُّبُوَّةِ، اور بار الہ تو نے سیدہ کے سامنے نبوت کے حجاب کا پردہ تان دیا ہے۔ یعنی اب اگر سیدہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو حجاب نبوت سے گزرنا پڑے گا، یعنی مقام نبوت کی پہچان کرنی پڑے گی، معرفت مقام نبوت حاصل ہوگی، تب آپ سیدہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ چونکہ حجاب نبوت سیدہ کے سامنے خدایا تو نے تان دیا، ارخیت دونہا،
حجاب النبوت ہے، سیدہ کے سامنے نبوت کا حجاب قائم کر دیا ہے۔ اب اگر مقام سیدہ کو کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو حجاب نبوت کو پار کرنا ہوگا تاکہ عظمت سیدہ کا احساس ہو سکے۔ تبھی تو ہے کہ پاک پیغمبر جیسی ہستی اس ہستی کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ ہمیشہ جب بھی سیدہ تشریف لائی پاک پیغمبر پوری طرح کھڑے ہوتے، تیزی سے آگے بڑھتے تھے اور سیدہ کا استقبال کرتے تھے۔ یہ پاک پیغمبر کا ذاتی فعل نہیں ہے جس کو سنت کہا جاتا ہے۔ سنت ہمارے لیے عمل ہو جاتا ہے، سنت پیغمبر کے طور پر کہ پاک پیغمبر ایک عمل انجام دیتے ہیں شریعت کا، ہم اس کو اگر انجام دیں گے تو یہ سنت پیغمبر کہلائے گا۔ پاک پیغمبر کا یہ عمل جو بیٹی کا استقبال تھا یہ ہمارے لیے سنت نہیں بن سکا ہے کہ ہر شخص اپنی بیٹی کا اسی طرح استقبال کرے جیسے پیغمبر کیا کرتے تھے۔ نہ، اس میں کوئی عمومیت نہیں ہے، یہ کوئی سنت پیغمبر نہیں بننی ہے، اس لیے کہ یہ خصوصی حکم تھا صرف اور صرف وجود سیدہ کا، باوجود اس کے کہ آپ کا باپ سید الانبیاء والمرسلین ہے۔ سیدہ کی عظمت تقاضا کرتی ہے کہ خدا اس نبی ختم الرسول کو حکم دیتا ہے، میرے نبی جب بھی یہ ہستی وارد ہوگی تو نبی ہو کر کے بھی اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھ جائے گا۔ سید اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔ علی کا نام لیا کرو تو گھبرایا نہ کرو۔ ماشاءاللہ علی کا نام لیا کرو تو گھبرایا نہ کرو، فاطمہ پہ رویا کرو تو شرمایا نہ کرو۔ علی کا نام لیا کرو تو گھبرایا نہ کرو، فاطمہ پہ رونے سے نہ شرمایا کرو۔ جب مشکل وقت آ جائے تم پر تو کل ایمان کا نعرہ حیدری لگایا کرو، نعرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یا علی یا علی۔ یہ دو ہستیاں واقعاً کائنات میں ایسے ہیں۔ خداوند عظیم نے سیدہ سلام اللہ علیہ کی یہ عظمتیں تھیں کہ مولا علی فخر کرتے تھے۔ کل میں نے یہ اشارہ کیا تھا کہ ان سب ہستیوں نے سیدہ کے ساتھ تعلق پہ فخر بیان کیا ہے کہ ہمارے لیے فخر ہے کہ ہم سیدہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ پاک پیغمبر نے فخر کیا کہ میں باپ ہوں فاطمہ کا، مولا علی نے فخر کیا کہ میں شوہر ہوں فاطمہ کا۔ جس وقت وہاں پہ لوگ جس وقت خلافت جو ہے وہ چھین لی گئی تو پاک مولا امیر المومنین نے اپنا استحقاق بیان کرنے کے لیے دلیلیں ذکر کی تھیں، اپنی عظمتیں، اپنے فضائل بیان کیے تھے کہ خداوند عظیم نے مجھے کیا کیا فضیلتیں عطا کی ہیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ بتاؤ تم میں سے کون ہے سوائے علی کے اسے یہ شرف حاصل ہو کہ وہ فاطمہ الزہرا کا شوہر ہے۔ یعنی عظمت تو یہ ہوئی کہ علی جیسی ہستی جس کا شوہر ہونے پہ فخر کرتی ہے کہ میرے لیے فخر ہے کہ بطول عذرا میری بیوی ہے۔ ان الفاظ کے معانی جو ہیں وہ ابھی موقع نہیں ہے بیان کرنے کا کہ البتول آپ کے ان 9 القاب میں سے 9 نام جو خدا نے قرار دیے ہیں ان میں سے ایک البتول ہے۔ پاک پیغمبر آپ کو ام ابیہا کہا کرتے تھے کہ باپ کے لیے وہی مقام اور درجہ رکھتی ہے جو ماں اپنے بیٹے کے لیے رکھتی ہے۔ بیٹا ماں کا احترام کرتا ہے، بیٹے پہ فرض ہے ماں کا احترام کرنا۔ پاک پیغمبر اس ہستی کا کتنا احترام کرتے تھے۔ محبت اس کے علاوہ ہے، محبت کا مظہر بھی پاک پیغمبر کے عمل سے سیدہ کے لیے ثابت ہے کہ جب مدینہ سے جاتے تھے تو سب سے آخری ہستی جس سے خدا حافظ کرتے تھے سیدہ پاک تھے، اور جب مدینہ واپس آتے تھے تو سب سے پہلی ہستی جس سے جا کے ملاقات کرتے تھے سیدہ سلام اللہ علیہ۔ وہ کون سا وجود میں وہ خصوصیت تھی کہ پاک پیغمبر کا یہ عمل رہا، مسلسل بوسے لینا، پاک پیغمبر کا سیدہ کے لیے محبت کا اظہار کرنا، عظمتوں کا اظہار کرنا، احترام کا اظہار کرنا۔ یہ کس خاطر تھا؟ سیدہ کا وہ ذاتی مقام تھا، لہذا یہ سنت پیغمبر نہ بن سکا کہ آپ اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں، نہ، یہ خصوصیت صرف سیدہ کے وجود میں تھی۔ اور پھر آپ کی بیٹی صدیقہ صغریٰ، ان کا مقام بھی اسی طرح سے تھا
جیسے پاک پیغمبر سیدہ سلام اللہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے نا، اسی طرح سید الشہداء اپنی ہمشیرہ، چھوٹی تھی حالانکہ سید الشہداء سے، لیکن جب وہ ہستی تشریف لاتی تھی تو امام حسین اسی طرح آگ پہ استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ مقام حاصل ہے اس مقدس ہستی کو، طاہرہ مطہرہ ہستی آل محمد میں سے، شریکت الحسین ام المصائب، اس کو یہ مقام و مرتبہ حاصل ہے کہ حسین جیسی ہستی اس کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی۔ بلکہ ایک مرتبہ ایک روایت میں ہے کہ امام حسین قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور یہ بہن بھائی پہ داخل ہوئی جب تشریف لائی نا، حالانکہ کہا گیا کہ آپ جب قرآن پڑھ رہے ہوں تو کسی کے استقبال کے لیے نہ کھڑے ہوں، چونکہ قرآن کا احترام ہے، لیکن سید الشہداء نے قرآن کو بند کیا، جزدان میں رکھا اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو یہ ہستی ہمیں ان مجالس میں کسی حد تک معرفت کے کچھ پہلو جو ہیں وہ سیدہ سلام اللہ علیہ کے روشن ہونے چاہیے، معلوم ہونے چاہیے، خصوصاً یہ نام مبارک جو خدا نے 9 نام قرار دیے ہیں، چونکہ ہر نام آپ کی ذات کے مختلف پہلوؤں کے کمالات کو بیان کرنے کے لیے ہے، تو میں انشاءاللہ ذکر کروں گا آئندہ مجالس میں کہ یہ نام مقدس جو ہیں یہ کن ذات کے پہلوؤں کو روشنی ڈالنے کے لیے خدا نے قرار دیے ہیں کہ صرف اس ہستی کو یہ خصوصیت حاصل ہے، کسی اور کے لیے خدا نے اتنے زیادہ نام نہیں قرار دیے، باقی ائمہ کے لیے ایک ایک نام، شہزادوں کے لیے ایک نام، مولا کے لیے ایک نام، پاک پیغمبر کے لیے، لیکن اس ہستی کے لیے خدا نے 9 نام ذکر کیے ہیں۔ ہمیں پتہ چل جائے گا ان ناموں کے حوالے سے کسی حد تک کچھ شعاع معرفت ہمارے دلوں میں روشن ہو جائے سیدہ کی ان ناموں کو جاننے کے بعد، تو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ سیدہ سلام اللہ علیہ وہ واحد ہستی ہے اس کائنات میں کہ ان تمام عظمتوں کے ساتھ صرف 18 سال اس دنیا میں زندہ رہی ہے، اور بابا کے بعد صرف 75 دن یا 95 دن۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ 75 دن والی روایت بھی صحیح روایت ہے اور 95 دن والی بھی متعدد روایات، لہذا یہ خداوند عظیم کا بندوبست ہے تاکہ ذکر سیدہ زیادہ ہو سکے۔ 2 تاریخیں صحیح روایت کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں، لہذا ان میں مسلسل ذکر سیدہ ہوتا رہا۔ وہ ہستی جو صرف 18 سال کی تھی اور کسی تاریخ میں ہمیں نہیں ملتا کہ پیغمبر کی زندگی میں کبھی مریض رہی ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی ظلم ہوا ہے نا وہ بعد از پیغمبر ہوا ہے، کہ کہا گیا ہے کہ جو 5 ہستیاں اس کائنات میں بہت روئی ہیں ان میں فاطمہ بنت محمد، 5ویں ہستی نبی کی بیٹی فاطمہ ہے جو اس کائنات میں بہت روئی ہے۔ بچپن سے پہلے ماں تھی، 5 سال کی عمر تھی کہ ماں دنیا سے چلی گئی، اس کے بعد اپنے بابا کے لیے بالکل اسی انداز میں جیسے آپ کی والدہ خدمت کیا کرتی تھی، 5 سال کی بچی اپنے والد کے لیے اسی طرح سے اپنی آغوش کو کھول دیتی تھی جب باہر سے پیغمبر تشریف لاتے تھے، لیکن اپنے بابا کے گرد طواف کرتے ہوئے بابا سے پوچھتی تھی اے نا امی، بابا میری ماں کہاں چلی گئی؟ 5 سال کی بچی، ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا جب یہ پوچھتی تھی نا کہ بابا میری ماں کہاں چلی گئی، تو جبرائیل نے نازل ہو کر کے خدا کی طرف سے پیغام پہنچایا کہ یا رسول اللہ فاطمہ کو بتائے نا کہ ان کی ماں ہمارے پاس جنت میں ہم نے خاص محل تیار کیا ہے، ماں وہاں پر ہے، ملیکۃ العرب، جس کی دولت کی صدقے اسلام پھلا پھولا۔ آخری وقت میں جانتے ہو پاک پیغمبر کو جب کچھ وصیتیں بی بی پاک نے کہی نا، بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ نے، یا رسول اللہ کچھ وصیتیں ہیں، سب سے پہلے معذرت اور معافی چاہی، یا رسول اللہ میں آپ کا حق ادا نہ کر سکی، مجھے معاف کر۔ اس کے بعد وصیتیں کرنے کے بعد ایک جملہ کہا، یا رسول اللہ ایک اور وصیت ہے جو میں نہیں کہہ سکتی، میں شرم محسوس کرتی، آپ کی بیٹی سے کہوں گی وہ آپ کو کہے گی۔ 5 سال کی بچی، ماں نے کہا جاؤ بیٹی اپنے بابا سے یہ عرض کرو کہ اب میری ماں کے پاس کفن کے لیے پیسے نہیں بچے،
چادر ہے تو اس کو بھی پیوند لگے ہوئے. یا رسول اللہ کفن کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ مہربانی کریے گا اپنے قمیص میں اور پیراہن میں مجھے کفن دے دیں. بیٹی نے آ کر کے بابا کو جب یہ وصیت کی ہوگی تو پاک پیغمبر کا کیا حال ہوا ہوگا کہ خدیجہ وہ ہستی ہے جس نے اپنا سارا مال اسلام پہ قربان کر دیا، اب اپنے کفن کے لیے خدیجہ کے پاس پیسے باقی نہیں بچے ہیں. بچپن سے اس طرح سے مصیبتیں دیکھی، پاک پیغمبر کو ظلم کیا جاتا مشرکین کی طرف سے، بیٹی گھر میں دلاسے دیا کرتی تھی. پھر پاک پیغمبر دنیا سے چلے جاتے ہیں، پھر ظلم کی انتہا ہو گئی کہ بار بار اپنے بابا سے کہا بابا صبت علیہ مصائب، بابا مجھ پہ بہت زیادہ مصیبتیں آئی ہیں، لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، بابا اگر دنوں پہ آتی تو سیاہ راتوں میں بدل جاتے. بار بار ان 75 دنوں میں یا 95 دنوں میں کتنا انسان اندازہ کر سکتا ہے کتنا زیادہ ظلم ہونا چاہیے کہ نبی کی بیٹی بار بار یہ بابا سے عرض کرے بابا اتنی مصیبتیں آئی ہیں کہ اگر دنوں میں آتی تو سیاہ راتوں میں بدل جاتے. پاک پیغمبر کا کرتا جو آخر وقت پاک پیغمبر نے پہنا ہوا تھا نا، بی بی اکثر اسے لے لیتی تھی، خوشبو سونگتی تھی اور گریا کرتی تھی اور غش کھا کر کے گر جاتی تھی، بے ہوش ہو جاتی تھی. مولا امیر نے اس کرتے کو، پاک پیغمبر کے کرتے کو صندوق میں بند کر دیا تھا. ایک دن عرض کہا یا علی آج بابا کی خوشبو بہت یاد آ رہی ہے، آج وہ بابا کا کرتا تو لے آئیے، میں اپنے بابا کی خوشبو کو سونگنا چاہتی ہوں. جب علی لے آئے نا وہ کرتا جو پاک پیغمبر نے آخری وقت پہنا ہوا تھا، سیدہ نے جب اس کرتے کو اپنے ہاتھوں میں لیا، خوشبو کو سونگا اور چیخیں مار کر رو پڑی اور غش کھا کر کے گر گئی. میں کہوں گا بی بی آپ نے اپنے بابا کے کرتا کو دیکھا ہے لیکن اس میں آپ کے بابا کا خون تو نہیں لگا ہوا تھا نا، اس میں نہ نیزوں کے نشان تھے نہ تلواروں کے نشان تھے، آپ برداشت نہ کر سکی. آئیے نہ دربار شام میں آپ کی بیٹی جب قیدی بنائی گئی ہے، ایک مرتبہ ایک سپاہی نے حسین کا کرتا پھیلا کر کے کہا اے یزید یہ وہ کرتا ہے جو حسین نے آخری وقت پہنا ہوا تھا. اور جب حسین کی بہنوں نے وہ کرتا دیکھا ہوگا جس میں تلواروں کے زخم بھی ہیں، نیزوں کے زخم بھی ہیں، تیروں کے زخم بھی ہیں، اجرکم علی اللہ. نبی کی بیٹی اس طرح سے آخر وقت میں ہو گئی کہ چل نہیں سکتی تھی. کل میں نے عرض کیا ہے کہ وہ گھر جو سیدہ کا حجرہ ہے آپ نے دیکھا ہے اور قبر پیغمبر کو دیکھا ہے. علی سے عرض کیا یا علی میں آج اپنے بابا کی تربت پہ جانا چاہتی ہوں، چل نہیں سکتی تھی. یا علی بابا کی تربت پہ جانا چاہتی ہوں، آج مجھے بابا کی خوشبو بہت یاد آ رہی ہے. علی لے کر کے چلے قبر رسول تک، بی بی پاک چل نہ سکی، 2 مرتبہ زمین پر بیٹھ گئی، کہا علی میں چل نہیں سکتی ہوں. اجرکم علی اللہ. مسلمانوں نبی کی یہ جوان بیٹی تھی، کیا ہوا 18 سال کی بی بی کو کہ اتنا فاصلہ بھی چل کر طے نہ کر سکی. میں کہوں گا بی بی آپ نے جو مصیبتیں دیکھی ہیں واقعاً بڑی ہیں، لیکن آپ نے اپنے بھائیوں اور بیٹوں کے لاشوں کو تو کربلا میں نہیں چھوڑا تھا. آپ کی بیٹی وہ مظلومہ ہے کہ جس نے کربلا میں حسین، عباس جیسے بھائیوں کی لاشیں، علی اکبر اور اون محمد جیسے بیٹوں کی لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑا، جو قیدی بنا کر لے جائی گئی اور بازار شام میں پھرائی گئی، بازار کوفہ میں پھرائی گئی. کیا حال ہونا چاہیے آپ کی بیٹی کا جس وقت دربار یزید میں پہنچی. یہی وجہ ہے کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ دروازے یا دربار سے لے کر تخت یزید تک علی کی بیٹی 6 مرتبہ زمین پر بیٹھی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بارِ صدقہ محمد وآل محمد. ہماری ان عبادتوں کو منظور و مقبول فرما، اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، ہمارے دلوں میں معرفت سیدہ میں اضافہ فرما. بارِ صدقہ محمد وآل محمد. جو مجلس جناب دعائے زہرا کے جو مرحومین دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. حاضرین کے جملہ مرحومین کی مغفرت فرما اور جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. باراللہ یہ ذکر مقدس جیسے جاری و ساری ہے تا ظہور امام زمان اسی طرح جاری و ساری رہے. خداوند صدقہ محمد و آل محمد ہمارے مولا و آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین.